لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کوئی کہ دوسرے کعبے کو ہاتھ لگا کے بدن کو پھیرتا ہے، اس سے کوئی منع ہے؟ اگر جائز ہوتا تو حضور خود پھیرتے۔ صرف حجر اسود ہے جس کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں، اور مقام ملتزم ہے جہاں آپ سینہ لگا سکتے ہیں۔ رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، بوسہ نہیں دینا۔ اگر ہاتھ لگانے کا موقع نہ ہو چلے جائیں، اشارے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی سے اپنے بھتیجے تنگ ہیں، باپ کا حق بھی نہیں دیتے، اللہ ان کی مشکل حل کرے۔ وہ 2 رکعت نماز اس مشکل کے حل کے لیے روزانہ پڑھا کریں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس کے بعد حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں، اللہ ان کی مدد کرے۔ آج کل تو حالات ایسے ہیں، بھتیجے کھا گئے چاچا رو رہا ہے، یا چاچا کھا گیا تو بھتیجے رو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا ڈر تو دونوں کے دل میں نہیں ہے نا۔ بھائی حج افراد ساری دنیا میں کہیں سے بھی کوئی آئے کر سکتا، میقات پہ آ کے صرف حج کی نیت کرے وہ حج افراد ہے، اور حج اور عمرے کی ملا کے کرے وہ قران ہے۔ صرف عمرے کی کرے، عمرہ کھول کے پھر 8 کو حج کی کرے وہ تمتع ہے۔ ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ تو نہیں کہ صرف مکے والا تو صرف افراد کر سکتا ہے، تمتع قران کر نہیں سکتا۔ مسئلہ سمجھو، باہر سے آنے والا تو جو چاہے افراد کرے، چاہے تمتع کرے، چاہے قران کرے۔ ہمارے والد جو ہیں دوسری عورتوں کی طرف مائل ہیں، والدہ بھی پریشان ہیں، اس کا یہی حل ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزانہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں گی، یا اللہ ہمارے والد کو ہدایت عطا فرما اور انہیں غلط خیالات سے اور غلط عورتوں سے محفوظ فرما۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ایک خان صاحب ہیں، میلاد اور شیعوں کی مجلس کے لیے لنگر اور جانور دیتے، بالکل ناجائز ہے۔ میری بیوی جو ہے وہ بڑی معذور ہے، ہاں پھر عمرہ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوٹل کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں میرا بھائی، ہم یہاں کھڑے ہیں، اگلی صفیں ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں، ان کو پھر اور اگلی نظر آ رہی ہوں گی تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اگلی صفیں نظر نہیں آتی ہیں، صرف ہم آواز پہ نماز پڑھیں، پھر نماز نہیں ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ اتصال ہو، کہ صفوں کے ساتھ صف ملی ہوئی ہو، لیکن اتفاق ہے جیسے یہاں کئی منزلہ عمارت ہے، اب کیسے صف ملے، تو اس کے اندر جو صفیں ہیں وہ ملی ہوئی ہو، اور یہ گویا کہ عمارت مسجد الحرام کے مسجد کے حدود میں داخل ہے، پہلی منزل اور دوسری اور تیسری اور چوتھی۔ لیکن اگر ہم باہر ہیں پھر اگلی صفوں کو دیکھنا پڑے گا، نظر آ رہی ہیں تو تمہاری جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور نہیں آ رہی ہے، صرف آواز آ رہی ہے، یا کوئی آدمی اپنی کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کھول دے تو ٹیلی ویژن پہ تو امام صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ نماز جنازہ میں درود شریف کے ساتھ چند الفاظ کا اضافہ، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا اضافہ نہیں ہے، درود شریف کے ساتھ تو کسی چیز کا بھی اضافہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اس میں تو کوئی اضافہ نہیں، حتیٰ کہ جو ہم فرض نماز میں اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں، درود میں کوئی اضافہ نہیں۔ لہذا درود اسی طرح پڑھا جائے جو نماز میں ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ کریں۔ اور احناف کے نزدیک تو
پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسری تکبیر کے بعد درود ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک، شوافع کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، اور دوسری تکبیر میں درود شریف ہے، اور تیسری میں دعا ہے۔ چونکہ ان کے نزدیک فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جنازہ بھی چونکہ فاتحہ ہے نماز ہے، اس لیے اس میں وہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جنازہ جو ہے یہ کیسی نماز ہے کہ جس میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، یہ تو ہے ہی دعا، اس کا کیا تعلق ہے نماز سے؟ یہ تو نماز کی شکل ہے، حکم ہے کہ فرض کفایہ ہے۔ تو اس لیے ان کے نزدیک، اور ان کے پاس بھی موطا امام محمد میں ایک حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ کی روایت سے کہ پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، کیونکہ دعا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ دعا میں پہلے اللہ کی ثنا کرو اور اس کے بعد درود پڑھو، پھر اللہ کے آگے درخواست رکھو، تو اس کے بعد جو ہے دعا ہے۔ لیکن بہرحال کسی پر کبھی بھی اعتراض نہ کیا کرو، کیونکہ تمام ائمہ اربعہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہم اجمعین وہ حق پہ ہیں، اور مذہب کا معنی فرقہ بندی نہیں ہوتی، مذہب کا معنی راستہ ہے، یاد رکھیں مذہب معنی راستہ، یعنی یہ راستہ ہے دین کی طرف چلنے کا۔ اب جیسے آپ حرم میں ہیں، اگر کوئی آدمی باب السلام سے داخل ہو وہ بھی کعبے میں داخل ہوگا، باب العمرہ سے داخل ہو وہ بھی کعبے میں داخل ہوگا، مقصد سب کا کعبہ ہے۔ تو ائمہ اربعہ جو ہیں ان سب کا مقصد جو ہے وہ اتباع قرآن و سنت ہے، باقی اللہ نے سب کو اپنا اپنا فہم عطا فرمایا تھا، تو ہر امام نے اپنے فہم کے مطابق جو قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط ہوتے تھے ان کا استنباط فرمایا ہے، اور جو مسائل قرآن و حدیث اجماع میں نہیں تھے ان کے لیے اجتہاد کیا ہے۔ لہذا اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر آدمی قبرستان میں جا کے سلام کرے کوئی حرج نہیں، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم، بالکل جائز ہے۔ طواف اپنے لیے کرو، کسی زندہ کے لیے نہیں، اپنے لیے کیا کرو۔ اگر مدینے سے آیا اور احرام نہیں باندھا تو عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ ہاں اگر حقیقتاً بیمار تھا تو دم سے بچ جائے گا۔ میں نے عمرہ کیا، سر منڈوایا، مدینے کے بعد جب واپس آیا تو میں نے بال کینچی سے کاٹے۔ جب سر منڈایا تو کینچی سے بال کیسے کاٹے؟ چمڑا کاٹا تھا، صاف بات ہے کہ دم پڑ گیا۔ اس کے بعد بھی آپ کو اس طرح پھروانا چاہیے تھا، بال تھے نہیں تو کینچی سے کیا کاٹے آپ نے؟ اگر 14 دن میں بال نکل آئے تھے پھر سارے سر کے کینچی سے کاٹے تو دم نہیں پڑے گی، ورنہ یہ ہے کہ بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا۔